نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ عزیز بہنوں، قرآن پاک کی یہ مختصر سی صورت قرآن پاک کے بالکل شروع میں آتی ہے، جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، دن اور رات ہر روز پڑھتے ہیں۔ یہ صورت کیا کہتی ہے؟ کیوں ہمیں روز روز اس کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے اور دن میں کئی دفعہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ دن میں ہونے والی کتنی باتیں ہیں جو آپ بے سوچے سمجھے کرتے ہو۔ جو بھی بات آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں ذرا دوبارہ کہو، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کہا ہے۔ لیکن یہ صورت اس سے نقصان کتنی کیا دفعہ ہوتا ہے؟ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ اگر سنتے مثلاً ہیں کوئی بیمار ہو گیا، سمجھتے ہی نہیں یا کہ کوئی کیا بات کہا ہو گیا، جا رہا ہے، کیا بول عموماً رہے کیا ہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اور کیا مرنے بار والے کے بار قصے دہرا کرتے رہے رہتے ہیں۔ ہیں یا بیمار اگر کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دن کی جتنی اپنی چاہے کی جانے باتیں کر والی لیں، گفتگو کو اس سے ساری دل کی کو ساری باتوں اطمینان کو ہوگا یا دل بس مزید لکھ دکھی لیں، ہوگا؟ شروع سے لے کر آخر تک، اس کو اگر صبح ریپلیس سویرے کر سے دیا لے جائے کر اللہ کے ذکر سے، رات تک، جو کچھ صرف ہم ذکر کہتے سے ہیں نہیں، ذکر کی سب کثرت کچھ سے، لکھ لیں اور اس پھر میں کیا یہ ہوگا؟ صورت بھی لکھ لیں تو آپ وہ دیکھیں گے سبب جو کہ ہم باقی پیدا ساری کر رہے باتیں ہیں جو ہم نے وہ کی سبب وہ ریپلیس سمجھ ہو میں جائے آتی گا۔ ہے۔ یعنی ایک نہ ایک لیکن چیز جو آپ اسلام سبب نماز ابھار میں رہی ہے، پڑھتے ہیں تو اور جو آپ صورت غم میں کو پڑھتے ہیں ابھارنے تو والی ہمیں چیز سمجھ کی نہیں بجائے آتا کیا کریں؟ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کون سی چیز اس لیں؟ لیے مسلمان ہونے جو کے ناطے اطمینان پیدا کرنے ہم والی، سب کا فرض ہے کہ جیسے آپ ہم کھانے میں جو نمکین کچھ بھی بھی لیتے منہ ہیں سے میٹھا بھی نکالیں لیتے ہیں، کیا دونوں اس کا کا ہم اثر ایک سمجھ ہوتا کر ہے؟ نکالیں، ایک نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اچھی بات ہو تو اگر آپ کو یا بری نمکین بات ہو، نقصان دے رہا ہے تو آپ میٹھا کیونکہ لے قرآن لیں، پاک میں آتا ہے ٹھیک ہے؟ ما اور یلفظ خصوصاً من جب قول مرچیں کھا لیتے ہیں تو پھر الا کیا کرتے ہیں؟ لدیہ اس کے بعد رقیب عتید، ایسی چیز لیتے ہیں کوئی جس سے لفظ جو انسان اس کا کی زبان ازالہ سے ہو۔ نکلتا ہے ہم کیا کرتے تو ہیں؟ ایک لکھنے غم والا کے بعد وہ حاضر باتیں باش کرتے ہیں نگراں جس سے غم میں فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اضافہ ہو، نہ کہ فوراً ازالہ۔ یہ بات یہاں اللہ کے یہی ہاں ٹیکنیک ریکارڈ ہو بتائی جاتی جا ہے۔ رہی ہے ایک کہ اور غم جگہ کے پر آتا ہے ازالے سورۃ کے لیے القمر کے آخر میں سبب کو ریپلیس کر کل لیں۔ کبیر جس چیز سے غم بڑھ رہا ہے اس مستطر، بات کو، اس یاد کو ہر چھوڑ بڑی کر اس کی یاد بات اختیار اور ہر کریں چھوٹی جو بات آپ کا غم دور لکھی کر دے، جاتی ہے، اور وہ کسی لکھی انسان کی ہوئی یاد ہے۔ ہرگز نہیں ہو کل سکتی، کبیر وہ صرف اللہ کی یاد وصغیر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ مستطر، اور اس کی جتنی جب بھی ہر قسمیں، ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ کا ہو طریقہ رہی کیا ہے، تھا؟ جب لکھی آپ جا پر کوئی رہی غم ہے، آتا تھا تو آپ تو کیا پھر کرتے تھے؟ جو کچھ ہم ریکارڈ کروا سب رہے سے ہیں، پہلا کام جو کچھ ہم بول رہے ہیں مسجد کی طرف اسے اچھا تو ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتے تھے، آپ دیکھیں کہ جس اللہ وقت کی ہماری مدد مووی مانگتے بننے لگتی ہے یا ایھا تو الذین ہم آمنوا کتنے استعینوا صحیح ہو کے بالصبر بیٹھ جاتے ہیں، والصلاۃ۔ فوراً اپنے ہم میں کپڑے سے ٹھیک کتنے کرنے لوگ ہیں جو لگتے غم ہیں، کے وقت یہ فوراً فارمولہ اپنے اختیار بال کریں؟ صحیح کرنے لگتے ہمارا ہیں، حال تو یہ ہے فوراً کہ ہم اپنا فرض ناک نمازیں بھی نقشہ چھوڑ کے صحیح بیٹھ کرنے جاتے لگتے ہیں کہ کہیں کہاں سے ہماری اللہ کی مدد تصویر آئے؟ ایسی نہ آئے کہ جسے دیکھ کر لوگ پھر اسی مذاق طرح اڑائیں۔ خاص طور پر کتنا غم ڈر ہے دور ہمارے کرنے دل میں والے جو لوگوں کا، اذکار بتائے گئے ہیں اور کتنا ان ڈر اذکار ہے کی کثرت اس کرنی چند چاہیے روزہ زندگی کا، تاکہ لیکن غم کا ہم میں ازالہ سے ہو، کتنے لوگ ہیں نہ کہ کہ جو مرچیں اپنی کھانے کے بعد تصویر اور مرچیں کھائی اللہ جائیں۔ کے لیے جو بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخرت کے لیے، قرآن و نامہ سنت کی اعمال روشنی کے میں لیے، ہم اس کے جتنا لیے بھی بھی دیکھتے اتنے ہی ہیں فکر کہ مند ہو غم اور اس کے دکھ لیے بھی وقت اتنے ہی جو کانشیس ہو تعلیم دی گئی کہ ہم ہے، کس طرح یعنی بیٹھے خصوصی ہیں، طور پر کس طرح ذکر کھڑے کے ہیں، حوالے سے وہ کس کیا طرح ہے۔ چل پھر رہے ہیں، سورۃ کس الانفال طرح میں بول کس رہے دین کا ہیں۔ ذکر ہوا ہے جب ہم سب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو جو ہمیں کیسے بدل بیٹھے کرتا ہیں، ہے۔ اور اللہ جب ہم سبحانہ بالکل وتعالیٰ نے اکیلے ہوتے ہیں تو مشکل کیسے وقت تھا بیٹھے جنگ ہوتے بدر ہیں، کا وقت، جب ہم اس لوگوں وقت کے منہ پر مسلمانوں کو بات کیا کرتے ہیں تو سکھایا؟ کیسے کرتے ہیں، یا ایھا الذین جب ان کے آمنوا پیچھے ان کی اذا بات کرتے ہیں لقیتم تو کیسے فئۃ کرتے ہیں۔ فاثبتوا ہم میں سے ہر شخص واذکروا کو اللہ ہر کثیرا وقت اپنا جائزہ لینے کی لعلکم ضرورت ہے تفلحون۔
لیکن اے لوگوں جو ہمیں ایمان کبھی لائے ہو، احساس ہی نہیں ہوا جب کسی گروہ کہ سے ہر تمہارا طرف سے ہماری مقابلہ، تصویریں پہلی کھینچی فارمل جا جنگ رہی تھی ہیں، مسلمانوں ہمارا اور ایک مشرکین کے اعمالنامہ درمیان، تیار ہو رہا ہے تب ان کو اور طریقہ ہماری بتایا جا رہا ہے ساری کہ جنگ باتیں کیسے لکھی جا لڑنی رہی ہیں. ہے. سب اسی سے لیے مشکل ہم ترین صبح سے سچویشن شام ہوتی ہے نا تک جنگ کے وقت. جو دل میں آئے بولتے میرا ہیں، خیال ہے آپ کو جو دل میں فوکس آئے کرنے کی کہتے ہیں، عادت نہیں. اب اور آپ کو جو میں نے اچھی دیکھا باتیں تو ہم لازمن کرتے ہیں اٹھاؤں گی، ان کو مائنڈ سمجھتے نہ ہی نہیں کیجیے کہ گا، کیا پہلے سے کہہ دیا، وارننگ دے رہی ہوں. کیا بول ٹھیک دیا. ہے، آپ کو پتہ ہے میں لہٰذا آپ سے بات کر رہی ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو تو اگر آپ کی اپنی توجہ اپنی نہیں ہو سکی گفتگو، تو میں بار بار اپنی ڈسٹریکٹ ہو اپنی رہی ہوں بات آپ کے سے، بارے پھر میں آپ کو اٹھنا پڑے گا اچھی یہاں سے. طرح کانشیس ہونا جی، چاہیے، اچھی طرح تو اس میں سمجھنا آپ دیکھیے چاہیے. کہ پہلی اور جنگ ہو رہی اس تھی، ایک اور گھنٹے کی پہلی جنگ سیٹنگ میں ساری طریقہ نماز تو بتایا میں آپ جا کو رہا نہیں تھا کہ پڑھا جنگ سکتی صرف ہتھیاروں سے کہ اس نہیں کو لڑی ساری کا جاتی، ترجمہ اور تفسیر بتاؤں، کامیابی صرف لیکن اوزاروں کم سے از نہیں کم ہوتی. ایک صورت اس جس کے کے لیے بغیر نماز ہوتی ہی اللہ کا نہیں، ذکر ضروری اس ہے، کو تو دہرانا یعنی چاہیے. ثابت قدمی کے علاوہ لہٰذا اللہ کا ذکر. آئے ہم سب مل وَاذْكُرُوا بیٹھ اللَّهَ کر اس كَثِيرًا پر غور کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ کہ یہ تُفْلِحُونَ. صورت تو ہمیں سکسیس جو ہے، کیا کہتی ہے کامیابی جو ہے، اور اس میں کیا اس کے لکھا ہے لیے کہ جس ذکر کے بغیر ضروری ہے. نماز ہوتی ہی نہیں. اور صرف ارشاد ذکر باری تعالیٰ نہیں، ہے، کیا کہا گیا یہاں، الحمدللہ وَاذْكُرُوا رب اللَّهَ العالمین. كَثِيرًا، سب کثرت سے تعریف ذکر، اللہ بہت کے زیادہ لیے ہے ذکر. جو رب ہے پھر اسی طرح تمام انڈیویجول جہانوں لیول کا. پر بھی نبی صلی اللہ علیہ سب وسلم تعریف پر جو اللہ کے مشکلات لیے. آئیں، آپ پر لوگوں کیوں نے اللہ کے الزامات لیے لگائے، کیوں؟ آپ کی بات کسی سنی اور نہیں کے لیے جاتی کیوں تھی، نہیں؟ آپ تکلیف میں تھے، اوروں کی بھی تو تعریف اس وقت کرتے بھی ہیں. آپ کو جو کوئی بھی تعلیم اچھی دی گئی چیز وہ جب یہی ہمیں تھی نظر کہ آتی آپ ہے اللہ کی تو تسبیح ہم اس کی بیان کریں. تعریف کرتے ہیں. مثلاً سورۃ اگر الحجر آپ یہ آیت بیل 97 سے دیکھیں 99 اور اس کے میں اللہ اوپر تعالیٰ خوبصورت فرماتے ہیں پھول وَلَقَدْ دیکھیں نَعْلَمُ تو آپ أَنَّكَ دیکھتے ہی کہتے ہیں يَضِيقُ کتنی صَدْرُكَ خوبصورت بِمَا ہے. يَقُولُونَ. ایک دم آپ کے اور دل میں بلا اس کی شبہ یقیناً محبت ہم آتی ہے. جانتے ہیں کہ کسی بے اچھے شک انسان کو آپ کا دیکھیں سینہ اس تو آپ سے کو تنگ فوراً آتے ہوتا ہے کتنا جو اچھا وہ کہتے انسان ہیں، ہے. یعنی لوگوں کی باتوں کوئی پر اچھا آپ کا کھانا سینہ دیکھیں تنگ یا ہوتا کہیں ہے. جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں اوقات نے انسان اپنی اچھی سی اولاد کی کوئی چیز باتوں پر بنائی ہی تو تنگ دل فوراً ہو کہتے جاتا ہیں ہے، بعض بہت اوقات اچھا شوہر کی بنایا باتیں ہے. سن سن کے دل کوئی تنگ ہو بھی جاتا ہے، بعض پینٹنگ اوقات دیکھیں، بہن بھائی کوئی اچھا ستانے گھر والی دیکھیں باتیں تو شروع ہم کر دیتے جاتے ہیں، بعض جاتے رک اوقات جاتے ماں ہیں کہ باپ کتنا اچھا ایسے گھر بنا تانے ہوا دینے ہے، لگتے ہیں کہ کتنی اولاد اچھی کے دل سڑک چھلنی بنی ہو ہوئی ہے. جاتے ہیں. سارا دن ہم ان سارے ہر اچھی قریبی چیز دیکھ رشتوں کر میں بھی یہ نہیں کہ کوئی نہ کوئی باہر کے تعریف کی لوگ آپ پہ بات دل باتیں میں کریں، لے آتے ہیں، وہ تو ہے زبان ہی پر ہے، لے آتے ہیں. جو دشمن ہے لیکن اور جو کبھی ہم نے حاسد ہے وہ تو سوچا کرے گا. کہ ان لیکن تمام چیزوں قریبی کا رشتوں بنانے میں بھی والا اصل میں جب کون کسی ہے؟ کی بات سے آپ کا دل وہ تنگ خود ہونے کتنا لگے اچھا تو اس ہوگا وقت کیا کہ کرنے جس کی نے یہ ضرورت ساری ہے؟ چیزیں بنائی. جی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں پھر تو ہمیں دونوں اللہ کام تعالیٰ بتائے کا گئے. خیال کم آتا ہے، تو لوگوں کا اپنے زیادہ رب کی آتا ہے، حمد کے ساتھ اور تسبیح ہم کریں لوگوں سے اور مروب زیادہ سجدہ ہوتے کرنے ہیں، والوں لوگوں میں سے شامل امپریس ہو جائیں. زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وَاعْبُدْ کی کوئی رَبَّكَ محبت حَتَّى اور اس سے يَأْتِيَكَ مروبیت ہمارے دل میں الْيَقِينُ. نہیں آتی. اور اپنے رب کی عبادت حالانکہ کرتے اگر رہیں دیکھا یہاں جائے تک کہ کسی آپ انسان نے بھی اگر کو کچھ موت آ جائے، بنایا ہے، یقین آ مثلا جائے. کوئی یقین سے ڈیزائننگ مراد کی یہاں ہے موت کسی ہے. چیز کی ٹھیک ہے، یا کوئی پینٹنگ ہم پتہ بنائی کیا ہے کرتے ہیں، تو ایک اس دن کو ذکر بھی کر تو لیا، دماغ اللہ 2 نے دیا نمازیں ہے پڑھ نا، لی، وہ پھر خود گر سے گئے تو کہیں مشکل میں بنا آ کے گئے. نہیں لایا. ہائے ہائے ہائے، اب کیا اگر کوئی کریں؟ شخص اچھا بول سکتا نہیں، ہے، یہ کنٹینیو اچھا کریں، لکھ سکتا ہے، کیونکہ تو بعض لکھنے چیزیں کے لیے ایک دفعہ ہاتھ اور کرنے، 2 بولنے کے دفعہ، لیے 4 زبان دن اس کو 5 کس دن نے کرنے دی سے ہے؟ نہیں حل ہوتی. پیچھے کمال اتنی کس کا دیر ہے؟ تک کرتے اصل رہیں طاقت کہ جب کس کی تک ہے؟ کہ مسئلہ حل ہو اصل جائے اور قوت کس مسئلے کی ہے؟ زندگی ساتھ اللہ ساتھ رب ہیں. العزت کی اس ہے. لیے وَاعْبُدْ لہٰذا رَبَّكَ حَتَّى اصل يَأْتِيَكَ تعریف تو پھر الْيَقِينُ. اللہ ہی کی ہونی چاہیے. یعنی اس یہ کو تمام چھوٹی چھوٹی لازمی چیزیں حصہ بنا لو، جن کی طرف ہم اٹریکٹ اس ہوتے کو ہیں، اپنا وتیرہ جن بنا کی لو. طرف ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، قم من جن الساجدین، کی محبت سجدوں میں کی ہم مرے کثرت چلے اور جاتے ہیں، ذکر کی کثرت. ان تمام اگر چیزوں کا واقعی آپ اپنے اصل ساتھ میں بنانے بھلائی والا چاہتے ہیں، اور کیونکہ اصل اس کا ہم اوریجنیٹر مسئلے کا حل بھی اللہ چاہتے رب ہیں لیکن العزت ہے. جب کوئی حل بتائے تو اس کو لہذا لینا بھی نہیں اصل چاہتے. تعریف یہ بالکل ایسے ہی ہے اللہ کہ ہی جیسے کے کوئی لیے بیمار ہونی ہوا چاہیے. اور ڈاکٹر اس کو اور دوا دے چونکہ دن میں اور وہ ہم بیماری اللہ کو رونا پاک کی بھی روتا کتنی ہے اور نعمتیں دوا نہ کھائے. استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی اور ہوتے ہیں ہر نعمت جو تقاضا ہر وقت کرتی دوسروں ہے کو اپنی کہ بیماریوں اس کے پر قصے شکر سناتے ادا رہتے کیا ہیں، جائے. لیکن جب ان کو مثلاً مشورہ آپ دیا دیکھتے جائے ہیں کہ اگر آپ تو کے وہ ساتھ ایک نہیں کوئی سن بھی کے شخص دیتے. کسی ایسے لوگوں وقت کے کوئی لیے بھی پھر کیا احسان حل کرتا ہوگا؟ ہے تو آپ کے دل اللہ میں اس کا سبحانہ شکریہ تعالیٰ آتا آپ کو ہے. مسئلے کا حل آپ بتا کہتے رہا ہیں ہے
اور شکریہ، آپ یہ تھینک یو، یہ جزاک اللہ، کچھ بھی کہتے ہیں جلیں اپنے غم اور آپ واقعی ممنون ہوتے ہیں. کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے شکر کے جس کے جذبات دل آتے پہ ہیں. چوٹ پڑی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں شکر کے جذبات آنے نہیں چاہیے. کر سکتے دن میں جتنی بھی نعمتیں ہم کہ آپ دیکھیں سب محلے سے لوگ استعمال بلا کریں، لیں، جو کچھ بھی ان ہم کو کریں بٹھا دیں ان اور آپ تمام کچن میں چیزوں چلے پر جائیں ان کے اللہ کھانے کا پکانے. حق ہے کہ ہم واقعی اس کا ایسے شکر تھوڑی ادا کریں، اور یہی شکر ہم دن کی ہر نماز میں ادا کرتے ہیں اور ہمیں ادا کرنے کو کہا گیا. اور اسے صرف زبان سے نکلے ہوئے دو لفظ نہ سمجھے، اسے دل کی آواز سمجھا کریں. پھر اسی طرح اس لیے حضرت یونس کہ علیہ جب کوئی السلام پر شخص غم ٹوٹا تھا، دل سے یہ لفظ بولتا کہاں ہے پہنچ گئے تو تھے اللہ تعالیٰ اس بندے کہاں پہ سے راضی کہاں؟ ہوتا ہے اور اس کا وعدہ اور ہے اس وقت لئن وہ شکرتم ناراض بھی تھے، اس وقت لأزیدنکم، وہ غمگین بھی تھے، اگر تم نے یعنی کہ شکر انتہائی ادا کیا تکلیف دہ کیفیت میں تھے. تو میں تم کو اللہ ضرور سبحانہ وتعالیٰ اور نے کون سا زیادہ ذکر دوں گا. سکھایا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لا اور اگر الہ تم نے الا ناشکری انت کی سبحانک ان انی عذابی کنت من لشدید، الظالمین.
تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. پڑھتے جائیں اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ اور مجھے یاد نہیں کرو گے انہ تو میں بھی تمہارا خیال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے دنیا کے چند دن تو تمہیں آزادی ہے کہ تم جیسا بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تو یقیناً کیونکہ اس نے دینے کا ایک وعدہ جو کر رکھا ہے. لیکن یہ معاملہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اگر وہ ذکر نہیں اور اگر کرتا تم تو شکر اسی گزار بن مشکل کر میں نہ آئے رہتا میرے پاس قیامت واپس تو میرا یہ کوئی وعدہ اور علاج آخرت تھا کے ہی لیے نہیں. پھر نہیں ہوگا, کیونکہ کس کو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. کون سنتا؟ اس لیے پانی کے عقلمند شور ہے وہ میں, جو اپنے محسن کو یاد مچھلی کرے کے پیٹ میں, اور اس کا شکر ادا کرے. سمندری جانوروں کے گھیرے میں سب شکر اللہ کس کو کے لیے پکارتے؟ ہے. مثلا ان کی آواز چلی بھی جاتی ہے انسانوں تک اور وہ آ بھی جاتے کیوں نہ تو وہ کیا کر رب العالمین ریل کو پکڑ جو سکتے تمام جہانوں کا رب ہے, اگر پکڑ بھی ساری لیتے دنیا کو تو کیا پال رہا ہے, اس کے منہ سب سے کو جو اندر کچھ گھس دے کے رہا ہے باہر وہی دے رہا ہے. نہیں میں نکال اس کی سکتے. تعریف اس لیے کرتی ہوں اس کہ ہر لیے ایک کو جو ہم کچھ بھی سب ملا کو یہ بات اسی سے جان ملا. لینی چاہیے دنیا کہ میں کہیں کچھ کوئی چیز نظر تکلیفوں کے آئے لیے آپ کو, ایک ہی پہاڑ راستہ نظر آئے ہے اور یا وہ ہے پودے اللہ کا نظر آئے ذکر یا کا, آسمان اور اس کو نظر آئے پورے یقین کے ساتھ کریں. یا پرندے ہوں ذکر یا زمین ہو یقین کے ساتھ یا کھانے پینے کی نعمتیں کہ ہوں پریشانی سے یا نجات انسان دے ہو, گا. ان سب کا بنانے والا رسول کون اللہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو پالنے والا کون جو ہے؟ اپنے مال کو خرچ ان کرنے سے سب کو بچائے, دینے والا یعنی دل کون بخیل ہے اس کا, یہ سب کہاں سے اور آ گئے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے سے اللہ ڈرے رب العزت نے اور دیے رات سے خوف اور کھائے, اسی کا ہی شکر رات ادا کا ہونا اندھیرا اس کو چاہیے. ڈراتا ہو آپ دیکھیں کہ انسان جب اور وہ انسانوں کو اس دیتے کو ہیں پریشان تو کرے, کتنا رات عرصہ دے پریشان سکتے ہیں, کرے, جو رات کتنی دیر قریب دے آئے وہ سکتے ڈرے. ہیں. کوئی بعض فقیر اوقات آپ کے تنہائی پاس کی وجہ آتا سے, ہے, بعض اوقات آپ ایک دن اس کی مدد کسی کرتے بھی ہیں, پریشانی پھر کے اگلے بار دفعہ بار دل پھر میں آ خیال جاتا آنے ہے, کی ہم وجہ سے کہتے کہ ہیں پھر رات دیکھو آ پھر گئی, آ نیند گیا. نہیں آئے گی, پھر اگر تو وہ بیچارہ اس تیسری قول دفعہ آ کی جائے کثرت تو کر ہم دے. اس کو گھور کے دیکھتے ہیں کون سے اور قول اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے, سبحان اللہ اور اگر چوتھی دفعہ آئے تو شاید دھکے دے کے نکال دیں الا اللہ کہ تم نے تو کام ہی بنا لیا, تم نے تو یہ گھر ہی ڈھونڈ لیا اور تم تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی انسان کا بڑا وہ وظیفہ ہم نہیں دن ہے. میں کتنی دفعہ ہم ان مانگتے پہ ہیں بڑا اس سے, یقین رکھتے ہیں کہ فلاں اور پیر جتنا صاحب بھی نے اس سے فلاں مولوی مانگتے صاحب نے یہ ہیں وہ مجھے اتنا وظیفہ دے زیادہ اور رکھا خوش ہوتا میں ہے اس کو پڑھتی کہ ہوں. میرے بندے نے مجھ سے اور یہ مانگا ہے. وظیفہ کس نے بتایا؟ اور جو اللہ نبی سے صلی اللہ مانگتا علیہ نہیں وسلم. اللہ تعالیٰ اور اس سے نبی اتنا صلی اللہ ناراض علیہ ہوتا ہے. وسلم کہاں اس سے سے آپ بتاتے تھے اندازہ سب کریں چیزیں؟ کہ ہم بندے بندوں اللہ کے لیے سبحانہ اتنی وتعالیٰ سے محبت بھی لے نہیں رکھتے جتنی اللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بڑھ لیے کر رکھتے سچی ہیں. بات کس کی ہو سکتی؟ بلکہ تو اس لیے انسانی بہت رشتوں میں ضروری سب ہے سے کہ زیادہ ہم ان محبت چیزوں کو کرنے والا پورے رشتہ یقین جو کے ماں ساتھ کا پڑھیں. رشتہ ہے, کیا پڑھنا اس سے ہے؟ مثال دے کے سبحان فرمایا اللہ والحمد کہ اللہ تعالیٰ تو للہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا جو رب چاہے تو اتنا ولا حول محبت ولا کرنے قوت والا الا ہے, باللہ بھی جس نے شامل ہمیں کر لیں زندگی کیونکہ دی, وہ ہے ہی جس نے ہمیں یہ وجود اس دیا, مرض کے لیے. جس نے ہمیں رزق پھر اللہ دیا, تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے ہمارے لیے فاذکرونی ساری اذکرکم. اچھی اچھی چیزیں تو بنائی, مجھے یاد پھر رکھو میں آخر تمہیں کیوں یاد نہ کروں. ہم اس کا شکر یعنی ادا اللہ کریں, تعالیٰ اس بندے کی طرف اور کیوں متوجہ نہ ہو ہم جاتا ہے. کہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس رب بندے کے العالمین. ساتھ ہوتا ہے, سب یعنی اس کی شکر خاص اللہ تائید کے اس بندے لیے کو ہے حاصل ہوتی ہے جو جو ذکر رب ہے کرتا ہے. تمام جہانوں نبی صلی کا, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اللہ کو تعالیٰ دینے والا, فرماتا ہے سب میں کو اپنے پالنے بندے کے والا, گمان کے مطابق ہوں الرحمن جو وہ میرے بڑا بارے ہی میں رکھتا ہے. مہربان, جب وہ مجھے یاد بہت کرتا ہے تو زیادہ میں اس کے ساتھ مہربان, ہوتا ہوں. اتنا اگر مجھے مہربان کہ اپنے دل دنیا میں میں یاد اتنی کرتا ہے تو رحمت میں کی بھی اس آپ کو کسی کے بارے میں دل سوچ بھی یاد نہیں کرتا ہوں. سکتے. اور اگر وہ مجھے الرحیم بار جماعت بار میں رحم یاد کرنے کرے والا, تو میں اس سے بہتر یہ نہیں جماعت کہ میں اس صرف کو یاد ایک دفعہ رحم کیا اور ہمیں بھول گیا, بار پھر بار ہم اللہ پہ تعالیٰ رحم کا کرتا قرب ہے. پانے کا ذریعہ. اگر ہم یہ جو اپنے ہماری گناہوں کی تسبیحات ہے نا لسٹ تو یہ کبھی بنائیں, عرش کے گرد صبح چکر سے لے کر لگاتے شام تک جو اور غلط ہمارا کام ذکر ہم اللہ کرتے سبحانہ ہیں, تعالیٰ سے کرتے جو ہیں. غلط بیانیاں ہم کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جھوٹ تم میں سے بولتے کوئی ہیں, نہیں پسند کرتا دوسروں کو کہ تکلیف تمہارا دیتے ذکر ہیں, مسلسل اللہ کے وعدہ ہاں ہوتا خلافیاں رہے. کرتے ہیں, غیبت گویا کرتے ہیں. کبھی جب کسی ہم دن ذکر بیٹھ کے کرتے اگر ہیں ایک دن تو ہم اللہ تعالیٰ کاغذ کو قلم پکڑ لیں اور جو بات یاد کریں کرواتے ہیں. پھر ایک اندر طرح آ سے کے اللہ لکھ تعالیٰ لیں کہ بھولتا میں نے نہیں ابھی ہے, یہ لیکن کیا ہے, پھر اس کی یہ کیا ہے, توجہ پھر دیتے ہیں. کسی بھی ایک نارمل اللہ سبحانہ مصروفیت کے تعالیٰ مجھ دن پر رحم کرے. تو اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھیں گے کہ اتنی نیکیاں نہیں کی, اتنی تصویر ذکر نہیں کے پڑھی, ساتھ اتنا مسلسل اللہ کا اللہ کی ذکر نگاہ کوئی میں نہیں رہتے کیا ہیں. جتنی غلط غلط خاص باتیں نگاہ زبان سے نکال لی ہیں. عقیدہ واسطیہ ہم خود ہی پڑھاتے اپنا ہیں, دو حساب طرح کر کی کے جمع مائیت کر کا ذکر سکتے کیا ہیں, تھا نا میں نے. ایک لیکن مائیت ان عام سارے ہوتی ہے اور گناہوں ایک کے مائیت باوجود وہ ہمیں خاص معاف ہوتی ہے, اور کرتا ایک چلا تیسری جاتا ہے, خاص تو پھر بھی ہم پر رحم الخاص. کرتا ہے, پھر بھی وہ ہمیں جیسے ہدایت پر آنے غار کا ثور راستہ میں اور تھی. چانس دیتا ہے غار ثور میں کہ شاید خاص میرا الخاص حضور بندہ صلی اللہ علیہ آج نہیں وسلم تو اور کل حضرت بدل جائے, ابوبکر کے لیے تھی. کسی دن وہ میری طرف اور رجوع کر لے, خاص کسی اس دن کی لوٹ ہوتی آئے, ہے جو
لیکن ہم ہیں اللہ کا ذکر کہ اس سے سب کچھ پا کر اسی کو بھولے رکھتے ہیں. جو بندہ خالص الٹا اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتا ہے, الٹا اس کے دین کو حقیر سمجھتے ہیں, کھول دیے جاتے ہیں. اس کی طرف جانے کو ہم نے لطیفہ بنا لیا. جب تک وہ کبیرہ کوئی شخص جو دین پر عمل کرے
اس کو مولوی کا نام ملوانی کا نام دے کر کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے اور پریشان کرتا ہے انسان کو. کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اب تمہارا تو ہم اگر کوئی قرآن پڑھانے کا یا دین کی بات کا سوچے تو کہتے ہیں ہم نے مولوی تھوڑی بنانا ہے, تمہاری جاب کا کیا ہوگا, یعنی کوئی خدا نہ خواستہ مولوی گھٹیا چیز ہے اتنے جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو مولوی کو بلاتے ہیں کہ آ کے جنازہ پڑھے, شیطان ہمارا دشمن دعا کرے اور قرآن پڑھے, پریشان کرنا پھر ہم مولوی کی ضرورت کیوں پیش آ پریشان رہ جاتی کے ہے؟ اپنے رب سے دور ہو جائیں. اگر وہ اتنا ہی گھٹیا ہے تو سے دور ہوگے تو اس سے بڑی تو ذلت اور رسوائی کی بات ہی کوئی نہیں انسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے رب سے چاہے ہم اس کو گھٹیا بھی سمجھیں, پھر کون ہے اللہ کے بعد جو اس کا ساتھ دے گا. اصل چیز مولوی نہیں, کسی اور میں تو کوئی طاقت ہی نہیں اللہ کے سامنے. اگر کوئی انسان غلط طریقے سے اس دین کو استعمال کر رہا ہے ضروری ہے تو آپ اللہ کے دین کو دیکھیں, اللہ کی بات کو دیکھیں. اکبر اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے کچھ لوگوں کو نشانہ بنا کر مختلف دین کو بھی ساتھ بدنام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہم سب کے لیے یاد کرائیں, ایک سوچنے کی میں تو بات عام ہے طور پر جو بچے بھی کہ میرے یہ پاس دین بیٹھے تو ہوتے ہمارے ہیں ان رب کو کا یاد ہے, کراتے یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جس نے ہم پر سب سے بڑے انعام کیے ہیں, اور بچپن اور میں ہم نے پھر واپس بھی اس کی طرف جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے نعمت دی ہے اور ہم نہ بھی استعمال کریں تو ہم کسی بھی طرح گزارا کر لیں گے اور واپس جا کے دیکھیں گے جو ہم کو دیتے گی. لیکن اگر ہمارا حساب بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیں اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرنا ہوگی, ہوتا ہے. اور ہم ان ساری چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ پکڑ نہیں رہا تو ہم جو چاہیں کریں. ذکر سے رزق بھی ملتا ہے نہیں, دنیا میں تو جو مل رہا ہے سو مل رہا ہے, حدیث میں لیکن اس کی رحمت اس کے ہم طلبگار ہیں کا ورد کرنا اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص صرف اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو. سبحان اللہ. اور اللہ کی رحمت اس پہ نہیں آ پھر یہ سکتی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بندے کو زندگی دیتا ہے, کیونکہ حدیث میں اللہ آتا ہے تعالیٰ نے ذکر ہمیں نہیں کرتا رزق وہ ہمارے مردہ کی مانگے طرح. بغیر دے دیا, یہ زندگی ماں کے پیٹ سے پھر اسی ہم کو طرح پال یہ ہے رہا کہ ہے انسان اور کی آج ذکر سے تک ہم طبیعت ہر روز اچھی ہو کچھ نہ جاتی کچھ ہے. کھاتے ہیں اور جو ذکر نہیں جیسا کرتے بھی اس کا ہمارے نقصان نصیب کیا میں ہے ہوتا ہے, آپ اس کو ہم اسے بتائیں. ہر شخص استعمال کر رہا ذکر ہے, نہ کرنے کا نقصان لیکن کیا ہے. اللہ کی رحمت جو آخرت میں ہے اس کے لیے ہمیں کچھ طلب کرنی. گڈ جس بندے کو طلب ہوگی اس پر تو وہ رحمت سایہ کرے گی, اور جس شخص کو پرواہ نہیں جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اللہ کی رحمت اس پر شیطان کیسے آ مسلط کر سکتی دیتے ہے. ہیں اور وہ اس کا اللہ دوست تعالیٰ بن کا جاتا ہے. حکم ہے شیطان دوست بن جاتا ہے, اذکرکم اور پھر جب شیطان دوست بن جائے تو پھر کیا کرتا ہے, وہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ میرا سیدھے شکر راستے ادا سے ہٹا کرو, دیتا ہے. میری ناشکری نہ کرو. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ تو مُهْتَدُونَ اگر اور ناشکری بھٹکے ہوئے کریں لوگ گے یہ تو سمجھتے ہیں آخرت کہ کی وہ رحمت ہدایت سے یافتہ بھلا کس طرح وہ حصہ سیدھے پائیں راستے گے. پر. یعنی پھر بھٹکنے فرمایا کے مالک باوجود یوم انسان الدین, مالک ہے اس جزا خوشحالی میں سزا رہتا کے ہے دن کہ کا, وہ یعنی قیامت کے سیدھے دن کے راستے سارے فیصلے, سارے اور کیا ہوتا ہے؟ اختیارات, ساری قوت, دل ساری مردہ ہو جاتے ہیں. جیسے طاقت اس پیچھے کے ہاتھ حدیث میں میں بتایا ہوگی, نا کہ وہ شخص جو کوئی اس ذکر کا کرتا شریک ہے اور نہیں, جو نہیں کرتا ان کی کوئی اس مثال کے زندہ اور فیصلے کو مردہ بدل کی نہیں طرح. اتنا سکتا, بڑا فرق. کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, اور چونکہ واپسی اس کی طرف ہے شابش, زندگی اس لیے تنگ ہو یہ جاتی زندگی ہے. اس طرح گزارو ومن کہ جب اس اعرض کے عن پاس ذکری واپس جاؤ فإن له تو وہ معیشة تم سے ضنکا راضی ہو, ونحشره يوم وہ خوشی سے تمہارا القيامة استقبال کرے. جیسے دنیا کہ کی نیک زندگی لوگوں بھی کے تنگ بارے میں اور قیامت کے اللہ دن سے ڈرنے انسان والوں, اندھا اٹھایا جائے. اللہ کی اور کیا محبت ہوتا ہے؟ والوں کے بارے میں اس نے وعدہ اور کیا ہے, ان برکت اٹھ جاتی المتقین ہے. فی جنات پھر ونہر, اسی طرح دل سخت ہو جاتا متقی ہے. لوگ, تقوی ذکر والے دلوں کو لوگ نرم کرتا ہے, اور جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان کے چشموں اندر میں دوسروں ہوں کی گے, ہمدردی آتی یعنی ہے, ایسے نماز کو بھی دل جن میں چاہتا ہے اور نہریں بھی بہ بہت رہی سے ہوں کام گی, کرنے چشمے کو پھوٹ چاہتا رہے ہے. ہوں گے, اور جب دل ہی سخت ہے تو پھر وہاں انسان پر ان کو کیا جگہ دی کرے گا؟ جائے گی. جی, فی مقعد صدق عند ملیک جی, مقتدر, برے خیالات بدگمانیاں ایک پیدا عمدہ ہوتی ہیں. بہترین عزت کی اللہ جگہ سبحانہ پر تعالیٰ کے بارے میں فی انسان مقعد مایوسی کا صدق, شکار ہونے لگتا ہے. سچی بندوں مجلس کے میں بارے میں شکوے عند شکایات پیدا ملیک, ہونے لگتے اس ہیں. بڑے بادشاہ کے پاس جی, مقتدر اور جو پورے اقتدار والا ہے, اس کے پاس جا جی کر ہاں, اس کی مجلس میں بیٹھیں لا گے. تکونوا کالذین آج آپ نسوا دیکھیں اللہ لوگوں کو کتنا شوق فانساهم ہوتا ہے انفسهم. کسی بڑے انسان سے جی, ملے. اگر کوئی شخص کسی بڑے انسان سے جب ملتا اچھا ہے, نہیں کسی کرے گا تو بادشاہ سے, بیکار کسی کرے گا. صدر, کسی وزیر اعظم وغیرہ سے, جی, تو پھر اور ساری کیا زندگی نقصان ہے؟ رش کرتا کیونکہ جب رہتا ہے, تک میں نقصان فلاں نہیں سے ملا بتاؤ گے تو تھا, فائدے بھی نہیں بتا یا وہ سکتے. فلانا میرا رشتے دار ہے. ہر ایک کو کتنے شوق جی, سے برکت بتاتا نہیں ہے. رہتی, برکت کی بات. پھر اسی طرح اگر کوئی تصویر ہے اس کے ساتھ تو ہر جگہ لٹکا لٹکا کے گھر میں رکھتا ہے جی, کہ دیکھو میری فلانے صدر کے ساتھ اس کو ایک بیماری تصویر میں ہے, بھی ذکر یاد رہے گا, میں اس اس کو سے موت ملا کے تھا, وقت میں بھی اس یاد کو رہے جانتا گا. تھا. آپ نے دیکھا حالانکہ کئی دنیا لوگ کے ان قوموں میں تمام بھی چلے عہدوں جاتے کی ہیں کیا تو ان کے حیثیت ذکر ہے, کرتے رہتے ہیں آج ہے اور کل نہیں کیونکہ ہے. ان کو ذکر کی عادت. اللہ تعالیٰ کا اقتدار تو ہمیشہ کم کے ذکر لیے ہے, کون کرتا ہے؟ ہمیشہ سے وہ ذکر کی بادشاہ کمی ہے کس کے ہاں ہوتی ہے؟ اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا. قرآن کی روح سے اس کی بتائیے, بادشاہی میں کوئی کسی کو خلل آیت نہیں یاد آئے گا. کس کے لیکن بارے میں آیت ہم میں سے آتی ہے؟ کتنے ہیں وَلَا کہ جو اس سے يَذْكُرُونَ تعلق اللَّهَ رکھ کے إِلَّا پھر کہیں قَلِيلًا.
کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے منافق اور ہم اللہ کے بندے ہیں, کم یاد ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, لوگوں کو شوق کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں, نہ کہ کسی مجبوری کے ساتھ یا کسی زبردستی کسی کے کہنے سے یا کھینچ تان کرنے سے یا ڈنڈے کے زور پہ, یا کسی نے کہا تو کر لیا, نہ کہا تو بھول گئے. نہیں, اگر اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہے اور واقعی ہمارے سامنے وہ بڑا ہے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں. لینے کے بعد مجھے یہ پھر ہم سمجھ آ خود اس رہی کی طرف ہے بڑھیں گے. سستی اور اور کہانی آپ کی وجہ سے دیکھیں میرا یہ کہ کام دنیا رہ کے گیا. کسی بڑے کی طرف بڑھنے میں لوگ کتنی جلدی کرتے ہیں. کسی بھی کام کوئی کال آئے تو صحیح کسی بڑے کی طرف سے, مثلاً کسی کالج میں اگر کوئی پرنسپل کسی اسٹوڈنٹ کو بلاتی ہے کتنے شوق سے بچی جاتی ہے کہ پرنسپل نے مجھے بلایا. تمنائیں لے کے اسی طرح عام حالات میں کون سا کام کرنا, اگر کوئی بڑا عہدیدار کسی کو بلاتا اس ہے ٹائم کو بلاک تو لوگ اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور چیزیں مت لیکن آنے دیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور جگہ بھی وہ کرے مجھے تو بہت ہی اچھا ہے. آپ کیوں جس کا کر پا رہی اقتدار تھی ہمیشہ کیونکہ سے آپ اور کی جگہ بھی ہمیشہ رہے گا, مقرر تھی اس کے پاس جانے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ سونے شوق کی بات رکھتے ہی ہیں نہیں تھی, وہ سامنے اور اس کے لیے ریمائنڈر بھی کتنی لگا ہوا تیاری ہو رہی ہے. تھا. اب کیا ہوا جب آپ نے سفر کیا یہ مقام تو تو آپ کی متقی روٹین لوگوں کو ہی ملے گا. اگرچہ ہر ایک کی خوشخبری ہے قسمت میں مسافروں کے کہاں, لیے کہ وہ اور روٹین میں جو متقی کام کون کرتے ہیں ہوتا وہ ہے لکھے جاتے ہیں, جس کے دل میں اللہ کا بعض ڈر سفر ہو, لمبے بھی ہو جاتے جس کے ہیں, دل ایسا میں نہ کہ اللہ کا زندگی بھر خوف کے لیے ہو, پھر بھول جائے بندہ. اللہ کا تقویٰ اب کیا ہو. کرنا چاہیے, ان جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں کو ایک چھوٹی سی ڈائری میں بنائیے, اور اس نہروں میں میں ہوں گے ضرورت کی جو چیزیں سفر پہ لے جانے کی ہوتی ہیں, جو کرنے کے کام ہیں, اس ایسی اور جو سچی مختلف مجلس شہروں میں میں مختلف کام جہاں کرنے کوئی کے جھوٹ نہ ہوگا, نہ اس میں کوئی لغو بات ہوگی, نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی, اور نہ ہی وہاں پر کوئی فریب اب کیا ہوگا, ہوتا ہے نہ دھوکہ ہوگا, اور نہ ہی اس مجلس کا حسن کبھی مان پڑے گا. دنیا میں آپ کسی پارٹی میں جائیں, کسی شادی میں جائیں, اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد آپ تھکنے لگتے ہیں, دن کا آغاز تھوڑی دیر کے بعد آپ اکتانے لگتے ہیں, کیا دوسرا کیا لیکن تیسرا اللہ کیا کی چوتھا مجلس, کیا پانچواں اللہ تعالیٰ کی وہ جنت اور وہ بیٹھک, اور جس طرح ہم دنیا کے کسی عمدہ ڈرائنگ روم میں جا کر انجوائے کرتے ہیں, یعنی وہ سورج تو اللہ نکلنے کا اور مہمان غروب ہونے خانہ کے ہوگا, اوقات کی تبدیلی کے وہ تو ساتھ اللہ بھی کے مہمان ٹائمنگ ہوں گے. چینج ہو جاتے ہیں. عند ملیک سردیوں میں کیا چیز مقتدر, چلے گی, گرمیوں میں کیا اللہ چیز کے چلے گی, پاس کون سی جو اچھی بہت عادتیں بڑا زندگی میں بادشاہ ہے ڈالی, اقتدار اور والا, وہ سفروں کی وجہ یعنی سے یہاں کون سی خاص بھول گئی, اقتدار کون کی سی بات چھٹ کی گئی, گئی, اور کس کیونکہ طرح ان پر انسان واپس ہر دور میں اقتدار والوں سے بڑا مرعوب کرنے رہتا کے ہے, موٹے موٹے کام اقتدار جو آپ والوں اپنی سے زندگی میں ہمیشہ اچھے تعلق کام رکھنا کرتے پسند ہیں, کرتا ہے. تلاوت کرتے ہیں, اقتدار صدقہ والوں کرتے کے ہیں, ذکر تعلق کو کرتے اپنے ہیں, لیے فخر کی کوئی بات اور اسی سمجھتا طرح ہے, کے آپ اچھے لیکن کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, اقتدار جسے ایکسرسائز کبھی کرتے ختم ہیں, نہیں ہونا, تو ان سب جسے چیزوں کو کبھی آپ نہیں لکھ لیں, مانگ پڑنا, اور جہاں کہیں ہو اس آپ کی اپنی چیک رفاقت لسٹ بنا کے اور اس کے سوچیں پاس کہ میں جانے یہ کام اور اس کی کر رہی مجلس ہوں یا نہیں اور کر رہی, اس کے ٹھیک ہے. مہمان بننے کا بھی دلوں میں شوق ہونا چاہیے, مطلب اور اس کے لیے شرط ہے چیک لسٹ بنائی تھی تقویٰ, ہماری کچھ اسٹاف اللہ نے کا مل ڈر, کر, جس کے اوپر تراویح اللہ سے کی لے کے محبت, نماز اللہ ہر کی چیز خاطر ہمیں ہر ترجمے کام کے ہو, ساتھ قرآن ہماری پڑھنا, نیت میں, ایون کہ جب ہماری ہمیں سوچ چھٹیاں میں ہوئی تو ہم نے ہمارا سب نے رب اپنی ہو, لسٹ چیک کی کہ کتنا جو کام بھی ایسا ایک ہے کام جو کرے کیا ہے اس کی اور جو خوشی نہیں کے کیا, لیے کرے. پھر خود ہی ریمائنڈر آپ دیکھیں ایک کام ہم اچھا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ دوستوں واہ کا واہ ایک کریں, گروپ بنا سکتے ہیں کہ ایک جن کے اچھا ساتھ کام کیونکہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے, اور اسی طرح کہ جو کام ہم کہ اس جو لیے ایک کرتے دوسرے ہیں کو یہ کہ ہمارا ریمائنڈر رب ہم دیتے سے رہے. خوش ہو مثلا جائے, میرے پاس ایک گروپ ہے, اس وہی میں کیا کام ہوتا اصل میں ہے رب کو خوش کہ کرنے ہم والا ہے. دعائیں پوسٹ اور کر خواب دیتے ہیں دیکھنے کہ میں تو دعاؤں کو کتنا یاد بڑا کر پہاڑ لیں, جتنا اور وہ جتنی نیک کام دعائیں ہم ہوتی کریں, جاتی وہ ایڈ لیکن کر کے ہمارے وہ نئی اندر پوسٹ چھپی ہوئی ڈال یہ دیتے ہیں. بات, اب کیا اس کو ہوتا بھی ہے کہ راضی جب کر صبح لو, اس دیکھتے کو بھی ہیں دکھا تو دو, اس میں وہ دعائیں اس کے آئی سامنے بھی ہوتی اچھی ہیں, بن مس ہی جاؤ, نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ جتنے ایسے بھی کام لوگ کو اٹھا 200 لوگ ہیں اس پھینکیں کہ گروپ میرے میں, لیے 200 تھوڑی کے تھا 200 کیا کہ کر تم رہے مجھے ہوتے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے تھے, وہ کھڑے کہ کھڑے واہ واہ بھی لوگوں کی چاہتے تھے, وہ اور ساری اگر دعائیں مجھ پڑھ سے لیتے, وہ چاہتے دعائیں ہو, مس نہیں ہوتی. یہ دنیا میں تو تم وتواصوا دوسروں کو بالحق دھوکہ دے سکتے, یہاں وتواصوا نہیں دے بالصبر. سکتے. اب تو کیا ہے, مالک یوم ہمیں الدین بھی کہہ کر کیا کرنا ہم چاہیے, احساس کرتے ہیں اور اظہار اوقات کرتے ہیں کہ مقرر یا کرنے اللہ چاہیے, سب ایک کچھ دوسرے تو کو یاد دیکھ دہانی رہا ہے, کرانی چاہیے, میرا کیونکہ فیصلہ بھی کچھ تیرے کام تو ہاتھ میں کرنے ہے, ہی کرنے ہیں, مجھے توفیق دے کہ میں سب اکیلے نہیں کام کر تیری ہی پاتے تو خاطر کوئی اور کروں. ہمیں ریمائنڈر دینے والا. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی جو رب اتنا بڑا ہے کیوں نہ اسی کے آگے جھکا جائے. بندوں کے آگے جھکنا, بندوں کے ساتھ عزت انکساری تو ضروری ہے, لیکن عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے, اللہ کی خوشی کے سامنے کسی اور کی نہیں. لیکن ہمارا حال الٹا ہے, ہمارا حال یہ ہے بندوں سے شرما کے پھر ہم نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم سر بھی نہیں ڈھکتے بندوں کے ڈر سے, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندے خوش ہوں تو ہم ہر غلط سے غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی صحیح کام ہم سے کیوں نہیں ہوتا. وہی آنکھیں ہیں, وہی دل ہے, وہی دماغ ہے, وہی قوتیں ہیں. انسان چاہے تو ان کو اچھے کام میں لگا لے, انسان چاہے تو ان کو برے کام میں لگا لے, لیکن عقل مند ہے وہ کہ جو انہی طاقتوں اور قوتوں کو اپنی آخرت کی کمائی کے لیے استعمال
استعمال کریں.
اور بدقسمت ہے وہ کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے ایسے پڑے کہ اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ رہے. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت صرف اللہ کی. جیسے مثلاً عبادت میں کیا آتا ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں عبادت میں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. نماز روزہ وغیرہ بھی عبادت ہے اور بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے. اب مختلف عبادتوں کے طریقے بتا دیے گئے کہ جب تم نماز پڑھو تو دنیا کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر، کہیں پر بھی ہو تو پڑھ لو اور نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا شکر ادا کرنا مقصود ہو. اور دوسری طرف جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو تو بھی اللہ کے لیے، اس کا پھر ڈنڈورا نہ پیٹو، شہرت نہ کرو. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم تھوڑی سی کسی سے بھلائی کر لیتے ہیں پھر ہمارے پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں، جب تک ہم کسی کو بتا نہ چکے کہ فلانے کے ساتھ ہم نے یہ بھلا کیا، فلانے کو ہم نے یہ دیا، فلانے کے ساتھ یہ کیا، اس وقت تک ہم کو چین نہیں آتا. اور اس طرح شیطان جو ہمارا دشمن ہے ہمارے سب کیے کرائے کو ضائع کروا کے غارت کرا کے پھر ہی چین لیتا ہے. تو ایاک نعبد میں کیا مطلب ہے؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی خالص تیری مراد یہ کہ تیری خاطر کرتے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے. اگر بندوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو تجھے خوش کرنے کے لیے، بندوں سے جوابی صلاح چاہنے کے لیے نہیں. اور پھر تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. مثلاً اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی پسند کا ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ خوش نہیں ہوگا. جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اس طریقے کی ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند آئے. ادروائز اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہے، اپنے طریقے کے مطابق کرتے رہے تو اس سے اللہ کی خوشی تو انسان حاصل نہیں کر سکتا. لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے. انسان کا نفس انسان کے ساتھ ہے، انسان کا شیطان انسان کے ساتھ ہے، لہذا وہ اسے ہر دم برغلاتا رہتا ہے، اس کو بہکاتا رہتا ہے کہ نہیں چھوڑو، کیا کرو گے تم، فلاں کام اس طرح کر لو تو وہ دنیا کا فائدہ تمہیں ہو جائے گا، یہ اس طرح کر لو تو تمہاری موج ہو جائے گی، اس طرح کر لو تو بڑی انجوائمنٹ ہوگی. ان سارے موقعوں پر ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہاں پر. لہذا جو بندہ اللہ کی عبادت کرے پھر وہ اپنے ان تمام شر سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے اور کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد ہی انسان کو اللہ کی عبادت کے قابل بناتی. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ مانگنے سے آتی ہے. جیسے دنیا میں ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم اسے بلاتے ہیں ادھر آؤ میری ہیلپ کرو، کہتے ہیں نا. ادروائز تو کوئی سامنے بھی کھڑا تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اس وقت. مثلاً اگر آپ نے ایک میز اٹھانا ہے اور آپ خود ہی اکیلے اس کو گھسیٹ رہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ پتا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو بلاتے ہیں ادھر آؤ میری مدد کرو. اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے پکارے بغیر بھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہو، جب دین کا معاملہ ہو تو پھر اس کی مدد کی اور زیادہ خاص ضرورت رہتی ہے، پھر اس سے اور خاص طور پر مدد مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں سیدھے راستے پہ چل پڑا، اب میں خود کر سکتا ہوں. نہیں، اس پر بھی ہمیں ایک ایک قدم پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور ویسے بھی زندگی میں انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہے تو وہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایاک نستعین، صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت میں بھی. صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ضرورت ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. اور پھر مانگنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں، انسان ساری زندگی میں مانگتا رہے تو مانگ مانگ کے نہ تھکے، لیکن سب سے زیادہ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ ہدایت. اس لیے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ سیدھا راستہ ہو تو انسان منزل پہ پہنچتا ہے. اگر راستہ نہ آتا ہو، چاہے آپ کے پاس گاڑی ہو، چاہے آپ کے پاس سب کچھ ہو، لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. مثلاً آپ آج یہاں پر آئے ہیں تو بے شک آپ نے ہملٹن روڈ کا نام سنا ہوگا،
لیکن آپ کو راستے میں پوچھنا بھی پڑا ہوگا کہ کدھر کو جانا ہے. تو چاہے ایڈریس ہو بھی تو اس کے باوجود منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی تلاش اور راستے کی پہچان ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایک ایڈریس لے لے اور اپنی عقل کے ساتھ ادھر ادھر جانا شروع کر دے تو نہیں پہنچ سکتا. اب سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک جنت رکھی ہے, دوزخ رکھی ہے, لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے, اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان پوچھے. کس سے پوچھے؟ پیغمبروں سے پوچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے, کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک نمبر 1 وہ اللہ کے لیے نہ ہو اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں, پرہیزگار سمجھتے ہیں, لیکن ان کے یہ عبادت کے طریقے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں, وہ اپنی مرضی سے ایجاد کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ ذکر کرتے ہیں, اندھیرا کمرہ کر لیتے ہیں, زور زور سے مل کے اللہ اللہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور بہت قوت لگا رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اس طرح کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا اچھا تم مانگو اللہ مجھے بہت سا مال دے دے, اتنے بچے دے دے, ان کو اتنی پڑھائی دے دے, ان کو یہ دے دے وہ. ہم تو انہی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر کے لیے پریشان ہے, جس کے بچے نہیں وہ بچے کے لیے پریشان ہے, جس کے پاس گھر اور بچے ہیں کاروبار نہیں وہ کاروبار کے لیے پریشان ہے, جس کے پاس کاروبار بھی ہے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے وہ بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے, جن بچوں کی شادی ہوگی ان کے اور کوئی جھگڑے مسئلے ہیں ان کے لیے پریشان ہے. زندگی میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ کبھی نہیں ہوتی, ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں. یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے, یہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو جو آخرت کی ہے اور ہمارا یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے سب کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک امتحان ہو رہا ہے کہ ہم میں اچھا کون کرتا ہے. اور یہ اچھا کس معاملے میں کہ جو کچھ اس کے پاس اس وقت ہے, وقت میں سے, زندگی میں سے, اسے آسان طریقے سے کون استعمال کرتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے ہم صحیح استعمال میں لائیں. مال ہے تو صحیح کاموں پہ لگائیں, وقت ہے تو اچھے کاموں میں استعمال کریں, اولاد ہے نیکی کے راستے پہ لگائیں. اپنی زبان سے, اپنی سوچ سے, اپنے دل دماغ سے, اپنے قلم سے, اپنے ہر کام سے اپنے رب کو راضی کریں. اسی لیے اسلام میں عبادت صرف نماز نہیں ہے, اسلام میں شادی بیاہ بھی عبادت ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام کریں. اسلام میں کھانا پکانا بھی عبادت ہے, کپڑے پہننا بھی عبادت ہے. اگر ہم ایسا لباس پہنے کہ جس سے عورت خاص طور پر کہ پہن کر بھی ننگی ہو رہی ہو تو یہی پوچھ ہو جائے گی, یہی پر اس کی عبادت نہیں رہتی. لیکن اگر ایک عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ جو حلال کمائی سے ہو اور آسان طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق بنا. آپ دیکھیں جب ہم کوئی لباس پہننے لگتے ہیں یہ ضرور دیکھتے فیشن کیا ہے, کبھی نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, ہے نا. کتنا خیال ہوتا ہے ہمیں لوگوں کی پسند کا, لوگوں کی مرضی کا, ایک دفعہ خیال نہیں آتا اللہ کی پسند کا. کیسے ناشکر انسان ہے ہم کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں, اور جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں سوچے نا. اور اگر ہم ان کی مرضی کا پہن بھی جائیں تو وہ پھر بھی باتیں بناتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ نہیں پہنا, اس نے یہ نہیں کیا. اچھا پہنے تو ان کو پسند نہیں آئے گا, جیلس ہوں گے. خراب پہنے تو باتیں بنائیں گے. تو کسی حال میں لوگ تو راضی ہوئے ہی نہیں. وہ آپ نے گدھے کی کہانی سنی ہوگی کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر گدھے پہ بیٹھ کے تو شہر جانے لگا. دیہاتی تھا کوئی. جب باپ بیٹا گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ ملے تو انہوں نے ان کو بڑی ملامت کی. کہنے لگے کتنے برے ہو تم لوگ
کہ دونوں ہی ایک کمزور جانور کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کو تم تنگ کر رہے. تو ان کو خیال ہے واقعی ہم غلط کر رہے ہیں. تو باپ نے کہا اچھا میں نیچے اتر جاتا ہوں, تو بچے ہو تم چھوٹے اوپر بیٹھے رہو. تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں ان پہ. کہتے ہیں کتنا بے وقوف ہے یہ لڑکا کہ جو خود اوپر ہے اور بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا ہے. وہ پریشان ہوئے. اب باپ اوپر بیٹھ گیا اور بیٹا نیچے چلنے لگ گیا. آگے گئے تو کچھ اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ کیسا ظالم باپ ہے, معصوم بچہ نیچے چل رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, پریشان ہوئے کہ اب ایک ہی شکل ہے کہ گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے گدھا اپنے سر پہ اٹھا لیا. تو آگے لوگ ان پہ خوب ہنسے کہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں کہ گدھا سر پہ اٹھایا ہوا اور خود پیدل جا رہے ہیں. لوگوں کا تو یہ حال ہے, چاہے آپ 2 گدھے پہ بیٹھ جائیں چاہے ایک بیٹھ جائے, جو بھی کوئی کام آپ کریں گے لوگوں نے اس پہ اعتراض ضرور کرنا ہے. اب لوگوں کے اعتراض کے پیچھے ہم اچھا کام چھوڑ دیں, ہر وقت لوگوں کو خوش کرتے رہیں. اب لوگ کیا چاہتے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں. نہیں, نہ لوگوں نے ہمیں پیدا کیا, نہ لوگ ہمیں رزق دیتے ہیں, نہ لوگوں کو ساتھ لے کے قبر میں جانا ہے. کوئی جاتا ہے ساتھ؟ جب ہم مر جاتے ہیں سارے محبت کے دعوے کرنے والے گھر ہی رہ جاتے ہیں, کوئی نہیں ساتھ جاتا, کوئی نہیں اترے گا. زیادہ سے زیادہ کوئی ہمارے اوپر کرم کرے تو ہماری قبر پہ جا کے دیا جلا دے, تو اس کا اندر کیا فائدہ ہونا ہے. ساری قبر کے اوپر آپ لائٹیں لگوا دیں 24 گھنٹے آن کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں, اندر کچھ بھی نہیں جانا. اس کے اندر تو وہی مٹی کا فرش, کچھ بھی حاصل نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایسے اچھے کام کر کے جائیں دنیا سے, اتنے اچھے کام کہ جب ہم دنیا سے جائیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جب انسان مرنے لگتا ہے نا فرشتے آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھے فرشتے آتے ہیں, ان کے لیے خوشبودار پھول لے کر آتے ہیں. روح و ریحان و جنت نعیم, ریحان ہوتے ہیں خوشبودار پھول. نیک لوگوں کی جب روح نکلنے لگتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی حج کر کے آتا ہے نا, لوگ اس کو پھول ڈالتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں پھول لے کر. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ فوت ہونے لگتے ہیں تو فرشتے جو آتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں, فروح و ریحان و جنت نعیم, ان کے لیے راحت آرام کمفرٹیبل کفن لے کے آتے ہیں. جیسے جسم کو کفن میں لپیٹتے ہیں نا, ایک کفن روح کے لیے بھی آتا ہے جس میں روح کو لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں. روح کا بھی ایک لباس اس وقت ہوتا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آرام ہوتا ہے اور ان کے لیے پھول ہوتے ہیں اور جنت کے باغ میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے, اب ادھر آرام کرو علیین میں. اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسی طرح کا استقبال ہوتا ہے, ویسا ہی برا انجام ہوتا ہے جیسے برے وہ کام کرتے رہے. تو ہم یہ دعا جو مانگتے اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے مانگتے کہ اللہ ایسا اچھا کام کریں, ایسا اچھا استقبال ہو, ایسے صحیح کام کریں کہ جب موت کے فرشتے آئے تو روح و ریحان و جنت و نعیم کے ساتھ آئیں. اور پھر جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے تو اس کے ساتھ قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. صدقہ ایک طرف, خیرات, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, لوگوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آیا وہ ساری چیزیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں اور کوئی خوف فکر اس کو لاحق نہیں ہوتی. حشر کے دن جب اٹھتا ہے تو اس وقت بھی خوش خوش اٹھتا ہے. پھر پل صراط جب پار کرتا ہے تو آرام سے پار کر کے چلا جاتا ہے, پھر وہ جنت میں اپنی اصلی منزل میں جا پہنچے گا. اور یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا انجام. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, اس کا سوچتے بھی نہیں, اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے, پھر ان کے لیے دوسرا راستہ ہے. ظاہر ہے کہ جو راستہ بھول جائے تو کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا, جن سے تو خوش ہو گیا, جن سے تو راضی ہو گیا. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا, جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین, اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک میں خود ہی بتا دیا کہ تمہارے لیے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. کوئی بھی چیز
جب آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں، مثلا میں اس شہر میں آئی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں بازار کدھر ہے، کیا چیز کہاں سے ملتی ہے. اب اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہو تو میں ایسے ہی تو نہیں ادھر ادھر پھرنے لگ جاؤں گی. اگر پھروں گی تو وقت ضائع کروں گی. تو میں کس سے پوچھوں گی، چاہیے بتاؤ یہاں کپڑا کہاں سے ملتا ہے، یہاں برتن کہاں سے ملتا ہے، میں کھانے کی چیز کدھر سے ملتی ہے. پوچھوں گی نا تبھی پا سکوں گی. ادروائز تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے جو خریدوں وہ کسی کام کی بھی نہ ہو یا مہنگی ہو. اگر کوئی جاننے والا ہوگا تو مجھے صحیح جگہ پہ لے جائے گا، سستی جگہ پہ لے جائے گا، اچھی کوالٹی کی جگہ پہ لے جائے گا اور تھوڑے وقت میں وہ کام ہو جائے گا. اسی طرح جب ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو کسی سے اس کو پوچھنا چاہیے کیا کروں میں. تو سب سے پہلے وہ کس سے پوچھے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھے. اور وہ دل میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی، تقوی والوں کی ہدایت کے لیے. پھر بھی ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو اللہ کا راستہ بھی نہیں ملتا. ظاہر ہے جس کے دل میں تڑپ نہیں، اللہ کیوں لے جائے اپنے راستے پہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرے. جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. دوسروں کو سکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یاد آتا رہتا ہے. اور جن کو نہیں آتا وہ کہیں نہ کہیں جا کر قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھے اور اچھی مجلسوں کو اختیار کرے، نیکی کی مجلسوں میں بیٹھے. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کی بات 2 دن میں 1 دفعہ اس طرح مجلس میں بیٹھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے کام کرنے کو دل چاہے گا. اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان شروع کرتا ہے. جیسے کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے نا انسان، تو چھوٹی چھوٹی چیز سے شروع کرتا ہے، پھر بڑھتا 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 بہت بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے دین کے راستے میں بھی چھوٹی سی چیز سے شروع کرتا ہے انسان، چھوٹی سی کوشش سے. لیکن کوشش ضروری ہے. اگر آپ نے 1000 میل کا بھی سفر کرنا ہے تو پہلا قدم اٹھانا ہی پڑے گا، تبھی سفر شروع ہوگا. چھوٹی سی بھی کوئی کوشش. اگر کوئی پڑھانے والا آپ کے آس پاس ہے تو اسے کہے کہ ہمیں پڑھاؤ. اور اگر پڑھانے والا نہیں تو کوئی کیسٹیں لے لے، وہی سنیں. کوئی ایسی جگہوں پہ سفر کر کے ہفتے مہینے میں 1 دفعہ جائیں جہاں نیکی کی مجلسیں ہوتی ہوں، تاکہ وہاں اللہ کی رحمت جو برستی ہے، تسکین جو نازل ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے.